بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا مخ العبادہ، اور دعا عبادت کا مغز ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دعا فطرت کا تقاضا ہے۔ جب انسان مشکلات اور پریشانیاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے تو اپنے رب حقیقی کے حضور ان تمام مشکلات سے پناہ اور سکون پانے کے لیے اس کے ہاتھ خود بخود اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اڑ جاتے ہیں۔ اگر میں اور آپ محترم ناظرین اس بات کی توجہ کریں کہ انسان کو ملنے والی نعمتیں اور انعامات میں سب سے قیمتی اور سب سے لازم انعام کون سا ہے، تو اس میں شاید تھوڑا سے غور کرنے کے بعد ہر شخص اس پر متفق ہو جائے گا کہ وہ ذہنی سکون ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار بے شک تمہارے بے چین دلوں کو اگر کوئی چیز، کوئی یاد، کوئی سہارا اطمینان دے سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی یاد ہے۔ دعا ایک واحد ذریعہ ہے کہ جب بندہ ملتجی ہوتا ہے، التجا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، تو دعا اس وقت قبول ہو یا نہ ہو سکون ضرور آ جاتا ہے، تسلی ضرور آ جاتی ہے، ایک ڈھارس آ جاتی ہے، اور ذہن پر طاری و غم اور مشکلات کے اس تسلسل کے اندر، اس اندھیرے کے اندر ایک سکون کی روشنی جاگتی ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو دعاؤں کی ترغیب دیتے ہیں، کسی کو دعا دیتے ہیں یا لوگوں کو دعا کی طرف ابھارتے ہیں، تو دراصل کسی کو دعا کی طرف لانا یہ اسی طرح ہے اور حق ہے کہ وہ نیک لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو مخلوق خدا سے دور ہو چکی ہے اسے خدا کا راستہ دکھاتے ہیں۔ آئیے آج ہم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جاری شدہ کئی دعائیں ہیں جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں، اس کو ذکر کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبے پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ کون برگزیدہ ہستی تھی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کیا منزلت اور مقام عطا فرمایا تھا تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ سے مانگنے کا شوق اور موجزن ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا لقب مبارک جد الانبیاء ہے، اللہ کے وہ خلیل ہیں، اللہ کے ایسے دوست ہیں جن کو اللہ نے خود لقب خلیل عطا فرمایا۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر اپنے مولا کی محبت ایسے شامل ہو جائے کہ پھر اس میں کسی اور کا گزر نہ ہو، جو کلیتاً اپنے دل کے اندر اپنے مولا کی محبت کو رکھے اور پھر اس کے مقابلے پر تو درکنار کسی اور طریقے سے بھی کسی کا گزر نہ ہو۔ یہ محبت جب اس کمال پر پہنچے کہ اپنے رب کے علاوہ نہ کسی کی رضا مقصود ہے، نہ کسی کی چاہت مقصود ہے، نہ کسی کی خوشنودی مقصود ہے، یہ کمال کا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو اللہ نے ان کو توفیق دی اور پھر اللہ نے سند بھی عطا فرمائی کہ ابراہیم ہمارے خلیل ہیں۔ اگر موجودہ دور کے اندر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنے بھی مذاہب جو نبوت کے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں، چاہے ان کے درمیان کس قسم بھی سنگین اختلافات پائے جائیں، لیکن جو آسمانی وحی پر یقین رکھتا ہے، جو آسمانی دین پر یقین رکھتا ہے کہ دین زمین پر نہیں بنا، آسمانوں سے اتارا گیا ہے، جو اس پر یقین رکھتا ہے، وہ تمام ہی لوگ خواہ درمیان میں جس قدر سنگین اختلافات کو وہ رکھتے ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے لیے ان کی زبان تعریف سے تھکتی نہیں ہے۔ یہ مقام اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ میں ان کی دعاؤں کی طرف جانے سے پہلے ان کے مقام پر قرآن مجید نے جو ان کے مقام و مرتبے کو ذکر کیا ہے، تو سورہ صافات کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیکن پہلے حضرت نوح کا ذکر کیا کیونکہ وہ ان سے پہلے گزرے تھے۔
اور ان کے حالات جو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں، فرما سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو جہانوں میں، ان کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اپنے محسنین کو، انہ من عبادنا المؤمنین، اور بے شک نوح جو تھے وہ ہمارے فرمان بردار مومن بندوں میں سے تھے، ثم اغرقنا الاخرین، ان کے دشمنوں کو ہم نے پیوند خاک کر دیا، سب کو غرق کر دیا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوحی کے طریقے پر اور ان کے طرز پر اور نوح علیہ السلام کی جماعت کے ہی ایک فرد ابراہیم ہے، اذا جاء ربہ بقلب سلیم، جو اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ۔ یہ سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور یہاں پر فرمایا ابراہیم جو ہے وہ قلب سلیم کے ساتھ آئے ہیں، یعنی کیا شان ہے۔ نیتیں دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور پریکٹیکل ہمارے اپیرنس ہمارے ظاہر میں ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی دل کی صفائی ایسی ہے کہ جس کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں وہ رب ان کو سند، اور دل کے راز تو کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دل کی کیفیات پر سند عطا فرمائی کہ ابراہیم کا دل اور باطن اتنا پاکیزہ تھا۔ فرمایا اذا جاء ربہ بقلب سلیم، سبحان اللہ، کہ جب وہ اپنے رب کے پاس آئے تو قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ جس دل میں نفاق نہ ہو، جس دل میں کفر نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی رضا نہ ہو۔ فرمایا ہمارا ابراہیم اس شانوں والا تھا۔ اگر آپ سورہ مریم کے اندر آ جائیں تو سورہ مریم میں آیت نمبر 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ایک اور طریقے سے کیا، اور دیکھیے کیا شان ہے۔ آج میں اور آپ بزرگوں کی منقبت پڑھتے ہیں کہ جی اللہ کی بات کیجئے، تو میں نے کہا ہاں جن کی بات اللہ نے کی ہے انہی کی بات کی جائے۔ اللہ فرما رہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے اپنی کتاب میں ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سبحان اللہ، وہ سچے نبی تھے، صدیق نبی تھے۔ صدیق عربی زبان میں محترم ناظرین مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صدق سے صدیق، صدق سچ بولنے والا، کیسا سچ کہ جو کام جس اعتبار سے اسی اعتبار سے اس کو بیان کرنے والا، صدیق۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمت کہتے ہیں صدیق کا معنی یہ ہے جو کثرت سے سچ بولے، پھر صدیق کا معنی یہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے، صدیق کا منتہا مقام یہ ہے کہ جس سے جھوٹ کبھی بنے نہ۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی شان اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمائی ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید نے، اور حضرت ابراہیم کا ذکر کئی جگہ پر ہوا، لیکن ان کی مبارک دعا کی طرف جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چند باتیں ذکر کی جائے۔ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 75 میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، سبحان اللہ۔ فرمایا بے شک ابراہیم بڑے بردبار، حلیم، بردبار۔ بردبار کس کو کہتے ہیں جناب؟ بردبار وہ ہے جو اپنے دشمن سے انتقام لینے میں تاخیر کرتا ہو اور اس میں ڈھیل دیتا ہو، فوراً اس کے گریبان تک ہاتھ نہ اٹھاتا ہو، ترکی ب ترکی جواب نہ دیتا ہو، بلکہ تحمل سے درگزر کرتا ہو اور راستہ کشادہ کرتا ہو اور انتقام لینے میں جلد بازی نہ کرتا ہو۔ فرمایا ان ابراہیم لحلیم، ہمارا ابراہیم بہت برداشت والا تھا، اور یہ نبوت کا سب سے بڑا وصف ہے۔ وہ اپنے دشمن کو رخصت دیتا، اس پر فوراً حملہ کرنے والا نہ تھا۔ اواہ، اواہ بہت رحم دل تھا، رحم دل تھا، غریبوں کا بڑا غمخوار تھا۔ فرمایا منیب، سبحان اللہ، اور منیب تھا جو ہر وقت دل و جان کے ساتھ اپنے رب کی طرف رغبت کرنا اور اپنے رب کی طرف بڑھ جانا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان قرآن کریم نے ذکر کی ہے۔ آج آپ کی دعا کا ایک حصہ ہم ذکر کرتے ہیں، جو مبارک دعا آپ کی مبارک زبان سے جاری ہوئی اور جو آپ نے ذکر فرمائی۔ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے جب خانہ کعبہ کی آپ نے تعمیر کی تھی، تو تعمیر کے وقت آپ کی مبارک زبان سے یہ جملے جاری ہوئے تھے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ یا اللہ میں نے اس گھر کی تعمیر کر دی ہے، اب تو اس گھر والوں کے لیے الہ العالمین اس شہر کو امن کا ذریعہ بنا، اور اس کے میں جو رہنے والے باشندے ہیں انہیں طریقے طریقے کا اعلیٰ رزق عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور ہر اس شخص کے لیے امن اور رزق کی فراوانی شہر میں عطا فرما جو تجھ پر ایمان لایا
اور آخرت پر ایمان لایا۔ اللہ رب العالمین اس دعا کے صدقے مکہ مشرفہ کی وہ بہاریں دوبارہ لوٹا دے، مدینہ منورہ کی وہ بہاریں دوبارہ لوٹا دے، اور وہاں سے جو ہدایت اور کمال کا فیضان تمام عالم دنیا میں پھیلتا ہے، حضرت ابراہیم کی اس مبارک دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین اس سے تمام عالم اسلام کو بہرہ مند فرمائے، اور ان دعاؤں پر غور و فکر کر کے اپنے دلوں سے دنیاوی وسوسوں اور دنیاوی حرص کو نکال کر ان مبارک بندوں کی یادوں اور ان کے واقعات کے ذریعے ہمیں آگے بڑھ کر اپنا رشتہ محبت کا، اخلاص کا اپنے رب کے ساتھ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔